السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج شہر اقتدار میں بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر اس وقت بحث جاری ہے۔ محمود خان چکزئی صاحب نے بڑی زبردست ایک تقریر کی ہے۔ اس سے پہلے بیرسٹر گوہر نے جس طریقے سے میدان پلٹا اور عمران خان کے حق میں تقریر کی۔ آج ایاز صادق صاحب سے مکالمہ بھی ہوا محمود خان چکزئی کا۔ اسد کیسر نے بھی جو گفتگو کی، دوسری جانب جرگہ جو ہو رہا ہے پشاور میں، اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان شریک ہیں اور وہاں پر بڑی کھل کر تقریر ہو رہی ہے، ہر طرف سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شنید ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بیک لیش ہے۔ یہ جو ایک استثناء کی کہانی شروع کی گئی، اس میں ہم دیکھیں فیلڈ مارشل کا بھی استثناء، صدر صاحب کا بھی استثناء، پھر وزیر اعظم کا تو واپس ہو گیا کیونکہ یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ وہ اس کا بینیفیشری تو عمران خان بھی ہوگا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اچھے انداز میں ان کو نہیں لیا گیا۔ کسی بھی ادارے کے اندر ان چیزوں کو نہیں سمجھا گیا کہ یہ کوئی احسن اقدام ہے، اس لیے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، ان سے اگر کوسچن کیا جا سکتا تھا تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ صدر صاحب کو یا فیلڈ مارشل صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب کو استثناء حاصل ہے جی، ان کے خلاف کوئی قانونی ان کو کارروائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اب جو کچھ بھی صدر زرداری صاحب کریں کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ بھی فیلڈ مارشل صاحب کریں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم صاحب نے تو ایک جھوٹا سچا بیان دلوا کے اپنے خوش آمدیوں کے ذریعے، حالانکہ وہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے سب کچھ انہوں نے واپس لیا، لیکن اس میں بھی عطا تارڑ نے انہیں بڑا ہیرو بنانے کی کوشش کی، ہر جگہ دو نمبری۔ اب میں یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ برازیل چلی گئی ہے مریم نواز، وہاں پر سے تقریریں اس کی چل رہی ہیں، ادھر دھماکے ہو گئے، کچھ ہو گیا، وہ وہاں پر ایک جھوٹ کا پلندہ۔ یعنی اس حکومت کا سارا کاروبار جو ہے وہ کس پہ چل رہا ہے؟ پروپیگنڈے پہ۔ اب استثناء جو ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کو واپس لینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اس میں کمپلیکیشن پیدا ہو گئی ہے کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو سینیٹر ابڑو تھے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، تو 2 نمبر یہ کم ہو گئے، 2 اس سے پہلے چاہیے تھے، تو اب یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ ان ترامیم کو واپس بھیجیں۔ تو اب کیا بات ہو رہی ہے؟ نئی ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ 27ویں کے بعد اب 28ویں ترمیم آئے گی، یعنی امینڈمنٹس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے ان شکوں کو تبدیل کرنے کے لیے جب یہ پورا ماحول بن جائے گا، ووٹس پورے آ جائیں گے تو پھر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو مکمل طور پہ پچھلے 1 سال سے اس حکومت کے ساتھ ہیں، اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کو روندا گیا، لوگوں کے حقوق چھینے گئے، لوگوں پر پرچے ہوئے اور وہ نہیں بولے، بالکل انہوں نے ایک چپ ساتھ دی ہوئی تھی، انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا یہ بات کی ہے کہ ہی از ناٹ ہیپی دا وے تھنگز آر موونگ۔ بہت سارے لوگوں کو گھر جانا پڑ رہا ہے، شاید ان کو بھی گھر جانا پڑے، اور یہ استثناء والی باتیں جو ہیں، اور پھر یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین جو کہتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتی کوئی بھی امینڈمنٹ، تو یہ تو پھر پرسن اسپیسیفک ہیں۔ اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو یہ اگر یہ چیلنج ہوتی ہے تو چاہے مطلب یہ کمپلیکیٹڈ سی سچویشن حکمران اتحاد کے لیے بن گئی ہے، اور خود انہوں نے بنائی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو کوئی گرا نہیں سکتا، یہ اپنے زور میں گریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت اتنی آ گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس طاقت کو ہم کیا کریں، تو یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ کتنی آپ سوشل میڈیا پر میمز لگی ہوئی، وہ کہتے ہیں بھائی قبر کے اندر بھی جا کے آپ استثناء لے لیں، آپ یہ بھی استثناء لے لیں کہ آپ نے اللہ کو بھی جواب نہیں دینا، آپ موت سے بھی استثناء لے لیں۔ اس قسم کی میمز کس نے موقع دی؟ یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو وہ اب ایک اس وقت پھڈا پڑا ہوا ہے، اب یہ جھگڑا بنا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم جلدی آتی ہے یا انہی ترامیم میں یہ کر کے تبدیلی قومی اسمبلی میں تو واپس سینٹ کو بھیجتے ہیں، کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو بڑا ایک عجیب ساری یہ سچویشن ہے جس کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب محمود خان چکزئی کی میں نے آپ کو ذکر کیا، انہوں نے آج انہوں نے آئین کو پھاڑا، یہ جو کاپی تھی 27ویں ترمیم کی، اور اسپیکر کی طرف انہوں نے پھینکی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ایک جعلی پارلیمنٹ ہے، تو آپ کیسے یہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ تو ایاز صادق نے کہا کہ میں نے تو اس سے پہلے گفتگو کی
آفر کی اور میں نے حکومت سے کہا اور ان سے کہا تو آپ مذاکرات کریں، تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ تو حقیقی نمائندہ نہیں ہیں، آپ جعلی نمائندہ ہیں، آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اس پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں گفتگو کو، اور وہ میں نے کرنے کی کوشش کی۔ محمود خان اچکزئی نے یہ کہا کہ اگر میں عمران خان سے معافی دلواؤں گا آپ کو، عمران خان کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لے گا، سب کو معاف کرے گا، لیکن آپ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ کریں۔ بڑی ایک بھرپور تقریر کی۔ اور کل جو تھی وہ بیرسٹر گوہر، انہوں نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں، ترامیم صرف ایک ہی بندے کی کام آئے گی اور کام چلے گی، اس کا نام ہے عمران خان۔ آپ جائیں جا کے جمعے کے اجتماعات میں دیکھیں، جائیں جا کے لوگوں کے جنازوں کے اجتماعات میں جا کے دیکھیں، مارکیٹس میں جا کر پوچھو کہ لوگوں کے دلوں میں راج کون کر رہا ہے، کون بندہ ہے جس کے لیے لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، اور پاکستانی کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو بڑی ایک بھرپور انہوں نے تقریر کی، اور عطا تارڑ نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہی ایک بھونڈا انداز، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، جھوٹ کی پیداوار ہے، مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی سچویشن اس طرح سے بن گئی ہے۔ باقی جو کل لوگ شہید ہوئے اسلام آباد میں، ان میں جو سینئر وکیل ہیں گومن صاحب، ان کو آج ان کی نماز جنازہ، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی شرکت کی، اور بھی جو ججز ہیں کورٹ کے انہوں نے بھی شرکت کی۔ کچھ شہر میں اس طرح کی بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بہت سارے جج جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ سینئر ہو جائیں گے، جونیئر ہو جائیں گے، وہ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن جو میں نے بات کی ہے کچھ ججز کے قریبی ذرائع سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جج بالکل کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، they will fight and they will put up the fight until the fight is over۔ تو یہ ایک اس وقت یہاں پر سچویشن بنی ہوئی ہے۔ پشاور میں نے جرگے کا ذکر کیا آپ کو، ایک چیز وہاں پر کنسنسس کے ساتھ آئی ہے۔ جنید اکبر نے جو بات کہی کہ جو افغانستان سے جن لوگوں کو یہاں پر لا کر آباد کرنے کا منصوبہ تھا، جو دہشت گردی میں تھے، وہ سیاستدانوں کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف اور ISI کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی، اور کیونکہ وہ لوگ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، فوج کے معاملات، دفاع کے معاملات پر فوج کی بات کو سننا پڑتا ہے، اس لیے ان کو سنا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ سیاستدانوں کا نہیں تھا۔ یہ بھی وہاں پر بات ہوئی کہ یہ جو پچھلے 40 سال سے جو افغانستان KP کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو حالات خراب ہیں، یہ جو سارے ڈیسیژن تھے، یہ ڈیسیژن کوئی کسی سیاستدان نے نہیں لیے، یہ بند کمروں میں ہونے والے ڈیسیژن تھے۔ یہ فوج نے ڈیسیژن لیے۔ ضیاء الحق نے روس کے خلاف جب لڑائی کا فیصلہ کیا تو کون سا پوچھا کسی کو؟ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ اسی طرح مشرف نے جب طالبان پر حملے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا تو کس نے پوچھا تھا کسی سے؟ وہ بھی ڈکٹیٹر تھا۔ اور ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے جو فیصلے ہیں، یہ یک طرفہ ہیں، یہ فوج کے فیصلے ہیں، اور سیاستدان اس کو نہیں مانتے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ افغانستان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور اگر ٹریڈ افغانستان کے ساتھ بند ہوتی ہے تو اس کا نقصان صرف افغانستان کو نہیں، اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہے۔ بڑی کھل کر یہ بات ہو رہی ہے، لیکن سہیل افریدی صاحب از انڈر پریشر۔ انہوں نے ان کو مختلف روزانہ جو رپورٹس آتی ہیں اس میں ان کو کہا جاتا ہے دائیں بائیں سے کہ ادھر سے ملے، ادھر سے ملو، یہ کرو۔ وہ ابھی تک کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹ از لائکلی کہ ان کے خلاف کسی طرح کا بھی کوئی ایکشن کہیں سے آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی عدالتی فیصلہ دے دے، کسی طرح کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی نااہل کر دے، کوئی گرفتار کر، کوئی بہرحال 100 چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تو اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے